الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورہ نور شریف کی آیت نمبر 35 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنها کوکب، وہ فانوس ایک ستارہ ہے. دری، روشن ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، اور وہ یعنی زیتون کا درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ان قریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا. یکاد زیتها، ان قریب اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، روشن ہو. یضیء، داء یضیء سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا، انتہا کو پہنچ جائے گا، عروج پر پہنچ جائے گا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے کوئی چنگاری نہ بھی لگائی جائے. چراغ تو تب روشن ہوتا ہے، چراغ کو جب اس کو آگ لگائی جائے، اسے چنگاری لگائی جائے، اسے جلایا جائے تو اس کے جلانے سے وہ روشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چراغ ہے یکاد زیتها یضیء، یہ اس کی روشنی بھڑک اٹھے گی، اپنے عروج پر پہنچ جائے گی. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اسے نہ بھی بھڑکایا جائے، اسے آگ کی چنگاری نہ بھی لگائی جائے، پھر بھی یہ اپنے عروج پر پہنچے گا. نور علی نور، وہ نور بالائے نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت عطا فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مختصر سی اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتا ہوں، باقی قرآن شریف کا ختم شریف ہے. صرف اللہ نور السماوات والارض، اس پر بات کرتے ہیں. محمد بن ابو بکر راسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے لکھا نور کا معنی ہے ضیاء، یعنی روشنی. علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی، کون سے؟ ناہمیر والے. آپ فرماتے ہیں کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا آنکھیں سب سے پہلے ادراک کرتی ہیں، پھر اس کیفیت کے واسطے سے باقی دکھائی دینے والی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں. یعنی جو کیفیت خود ظاہر ہو اور دوسروں
کے لیے دوسری چیزوں کے لیے مظہر ہو، اس کو نور کہتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جو سورج، چاند اور چراغ وغیرہ سے زمین اور دیواروں پر فائز ہوتی ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب امام راضی یہاں پر ایک اور بات کرتے ہیں تفسیر کبیر شریف کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور چونکہ ایک کیفیت حادثہ ہے، تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہے، نور چونکہ ایک کیفیت حادثہ ہے، کسی وقت ہوئی کسی وقت نہ ہوئی، اور اس کی لیمیٹیشن ہے، کب سے ہے کب تک ہے، اس لیے یہ کیفیت حادثہ ہے، اس لیے اس کا اطلاق اللہ تعالی کی ذات پر محال ہے، اس کا اطلاق اللہ تعالی کی ذات پر محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمات یعنی اندھیروں اور نور یعنی روشنی کو پیدا کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نور مجعول اور مخلوق ہے، اور اللہ خالق نور ہے، خود نور نہیں، اللہ خالق نور ہے، خود نور نہیں ہے، کیونکہ نور مخلوق ہے۔ اور چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر نور کا اطلاق فرمایا ہے، اس لیے علماء نے اس میں حسب ذیل توجیحات فرمائی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان کا، مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ ان ساری آیتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں نور کا اطلاق ہدایت پر کیا گیا ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں کے نور والا ہے، زمینوں اور آسمانوں کے نور والا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آسمان والوں اور زمین والوں کو اللہ تعالی سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے، آسمان والوں اور زمین والوں کو اللہ تعالی سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہی ان کا ہادی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثرین کا یہی قول ہے، اکثر محدثین کا، مفسرین کا۔ اب مطلب کہ سب سے پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے، تدبیر فرمانے والا ہے۔ جیسے بہت بڑے عالم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہر کا نور ہے، کیونکہ وہ شہر والوں کی عمدہ تدبیر کرتا ہے، تو وہ ان کے لیے بمنزلہ نور ہوتا ہے، جس سے ان کو شہرت کے معاملات میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ناظم ہے، کیونکہ اس نے انتہائی حسین ترتیب سے اس کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ تیسری توجیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے، اور اس کا ایک محمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں کو ملائکہ سے منور کرتا ہے اور زمین کو انبیاء سے۔ آسمانوں کو اس نے فرشتوں سے منور کیا اور زمین کو انبیاء سے، اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو سورج، چاند، ستاروں سے منور کرتا ہے، اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے مزین کیا ہے، اور زمین کو انبیاء، اولیاء اور علماء سے مزین کیا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اور یہ تفسیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسن بصری اور ابو العالیہ ان سے منقول ہے۔ تفسیر کبیر شریف کی 8ویں جلد میں یہ ساری تفسیر منقول ہے، یہ صرف میں ایک ناقل ہوں، یہ تفسیر کبیر شریف کے حوالے سے اس کے سارے اقوال موجود ہیں
کہ اللہ نور السماوات والارض کا معنی یہ ہے. تو اس سے آگے جو ہے ماسد نور ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیہ مقدسہ کا صحیح نور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.